بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر آج شب قدر ہے تو وہ قدر کی رات صرف اس لیے ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ہدایت نازل کی، جس کو ہم تراویح کے بعد بہت ہی بریفلی، بہت چھوڑ کے، کافی چیزیں اسکپ کر کے وقت کی کمی کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ اس جیسے پہلے آ چکا ہے کہ نہ اس رات کی کوئی قدر ہے، نہ اس مہینے کی کوئی قدر ہے۔ اس کی رات کی قدر بھی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے کی قدر بھی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا والوں کے لیے نازل ہوئی۔ کل جو 3 سوراز ممتحنہ، صف اور مجادلہ، اس کو تھوڑا کوئکلی دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آج کی جو سوراز شیخ نے کور کی ہیں۔ پہلی صف، سورہ صف کی رائٹ ان دا بگننگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں جیسے کہ پہلے آ چکا ہے کہ ایک سیریز سے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل کی تھی وہ انذار کی صورت تھی، وارننگ کی صورت تھی، اور وارننگ کی سورہ کا جو میجر پریڈومیننٹ جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ چیز ایمانیات ہوتی ہیں، اور تزکیے کی سورہ جو ہوتی ہیں اخلاقی کیریکٹر بلڈنگ کی، وہ سورہ زیادہ تر مدینے کی ہیں، زیادہ تر ڈیٹیل جس میں وہ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے۔ تو یہ فوکس ہے مدینے مکی صورتوں کا زیادہ میجر پریڈومیننٹلی، اور مدینہ میں یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، پلرز، پھر اوپر کا سٹرکچر، پھر نیچے پلرز پہ بات آ جاتی ہے، پھر اوپر کا سٹرکچر، لیکن جو میجر فوکس ہوتا ہے وہ جنرلی مکے کی سورہ کا یہ ہے، اور مدینہ میں زیادہ تر فوکس یہ ہے۔ تو اس میں اگلی جو چند سوراز ہیں اس میں پریڈومیننٹلی اوپر کا پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو وہ بات کیوں بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو، مطلب why there is disconnect between what you preach and what you practice۔ تم درس اور باتیں جو کرتے، اپنے جو اسپیچز میں جو باتیں کرتے ہو وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور تمہارا جو کیریکٹر ہے وہ کچھ اور ہے۔ کبور مقتن عند اللہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ تم بات کچھ اور کرو اور تمہارا کیریکٹر، یہ آج جو ہمارا سب کا وی آل آر انکلوڈیڈ، آئی ایم انکلوڈیڈ ان دس، مسلمانوں کا جو جنرل کیریکٹر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مدینے میں مین ایڈورسریز جو تھے، مین جو لوگ جن کو کہ چیلنج کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ٹیم کو، وہ یہود تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم اتنی مل کے جڑ کے ایک ساتھ ہو کے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کے اللہ کے دین کے مخالفوں کا، ان کے جو اینیمیز ہیں ان کا مقابلہ کرو، ان سے لڑو، اور اس کی طرح مت ہو جانا تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، جو کہ نکل چکا ہے پیچھے، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ، تم اور دوبارہ جا کے لڑو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جب انہوں نے خود اپنے دل میں ٹیڑھ پیدا کر دی، ڈیویٹ ہو گیا ان کا اپنا دل، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل جو تھے وہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی ان کو ڈیویٹ کر دیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ابھی آگے بھی آئے گا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کیریکٹر کو ایکسپلین کرتا جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے، پھر اپنے رول کو بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چھٹی آیت میں یہ ہے کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور 7ویں آیت میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اس کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون فاسق ہیں اور کون ظالم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایڈریس کر کے وہی پیوریفیکیشن کا، ان کے تزکیے کا موضوع چل رہا ہے، سبجیکٹ ہے
کیا میں تمہیں بتاؤں، آج کل ڈیلز کا زمانہ ہے نا، ہر انسان ڈیل کرنے میں لگا ہوا ہے دن رات کہ ڈیل کریں کوئی اچھی سی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں سب سے اچھی ڈیل کیا ہے جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گی. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، وہ ڈیل بتاؤں میں تمہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اور جہنم کی آگ سے بچائے گی. وہ یہ ہے کہ تم اللہ پہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ سوچ سمجھ کے ہے نا کانسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ ایمان لاؤ. پہلا پلر، اس کی بنیاد پہ تم یہ پلرز کھڑے کرو، یہ ہے بیسٹ ڈیل. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ کل بات آ چکی ہے کہ جو فرنٹ رنرز جو ہیں، جو فرسٹ کلاس سیٹ ہوتی ہے فلائٹ کی، اس کے بارے میں کہا گیا تھا کل سورہ واقعہ میں کہ یہ دو چیزوں سے حاصل ہوگی قیامت کے دن. پہلی چیز ہے کہ اپنی اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو، چھوٹے مطلب وہ 2.5% 5% نہیں بلکہ بڑی آ رہا ہے، ابھی پھر سے آ رہا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے ٹرم استعمال کیا ہے، قرض حسن، اللہ کو جو قرض حسن دینا ہے وہ کرو. اور اپنی جان پوری کی پوری لائف اپنی جو ہے وہ کمٹ کر دو، ڈیڈیکیٹ کر دو اللہ کے مشن کے لیے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے جس کے ذریعے کہ تمہیں دس از دا بیسٹ ڈیل فار یو. اگر ایسا کرو گے تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ تمہیں ان گارڈنز میں جگہ دے گا جن کے نیچے کے ریورس ول بی فلوئنگ، پانی بہ رہے ہوں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اب یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے ہماری جو دنیا کی ڈیلز کرتے ہیں ہم دن رات جو لگے رہتے ہیں جن چیزوں میں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بیوٹیفل ہاؤسز، فارم ہاؤسز یہی بنا کے چھوڑ کے جاتے ہیں نا ہم. 30-40 سال کی زندگی، 45-50 سال کی زندگی تک خوب محنت کرتے ہیں، دن رات جو ہے پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور 50-55 سال کے بعد اچھے خوبصورت گھر بناتے ہیں، خوبصورت فارم ہاؤسز بناتے ہیں، اور 10-15 سال زیادہ سے زیادہ میکسیمم چلے جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ اگر تم یہاں ڈیڈیکیٹ کرو گے اپنی پوری کی پوری زندگی، بالکل فوکس کر لو گے، یہ ڈیل کر لو گے، تو تمہیں پھر یہاں گھر ور بنانے کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ وہ سارے فارم ہاؤسز، سارے پیلسز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کے تمہارے لیے وہاں پہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے اصل کامیابی. یہ کامیابی نہیں ہے اصل کہ ساری زندگی یہاں پہ یہاں کی دنیا کی ڈیلز کرنے میں لگا دی، اور جب سب اپنے فارم ہاؤسز، اپنے بیوٹیفل بنگلوز، پیلیشل ہاؤسز بنا کے ختم فارغ ہوئے تو روح قبض کرنے ہمارے لیے ملائکہ آ گئے کہ چلو آ جاؤ واپسی. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم وہی اسی بیک گراؤنڈ میں کہ یہود کی طرح مت ہو جانا، بلکہ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، ان کے جو ٹیم ممبرز تھے، جو بھی تھے، تھوڑے بہت کم تھے، یہ ہمیں معلوم ہے، 12 14 15 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، جن کو حواری جو اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز تھے، ان کے جو اصحاب تھے، ان کے جو صحابی تھے، کہ عیسیٰ ابن مریم نے جب ان لوگوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے مشن میں کون میرا ساتھی ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مشن میں تمہارے ساتھی ہیں. یہ تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے، نہ کہ یہود کا ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے اپنے رسول کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نہیں، ہم اللہ کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہارے ساتھ مل کے، تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے. سورہ جمعہ میں پھر سے یہود کا ریفرنس دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہیں جو اللہ کا رسول جو تمہیں، اس میں ایک چیز تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے لیے میں نے اس کو نوٹ کی ہے 2 نمبر کی آیت کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے، غلط بالکل، کہ یہ امی جو ہے وہ خود وہ تھے امی، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. حالانکہ قرآن سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ اصل میں امین جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے، بلکہ اللہ نے نہیں کیا، یہ یہود و نصارہ کرتے تھے، اور عربوں کے لیے کرتے تھے، وہ قریش مکہ کے لیے کیوں کرتے تھے کہ ان کی نظر، اور صحیح بات تھی ان کی نظر میں، کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یعنی ان کے پاس 2000 سال سے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے کوئی کتاب، اور یہ لوگ جو تھے ان کے پاس پہ در پہ رسول آتے رہے، کتابیں آتی رہی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ یہ کلیئر کر رہا ہے بات کو کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ان لوگوں میں جو لوگ امی تھے ان میں ایک رسول نازل ہوا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، بلکہ پوری کی پوری قوم جو تھی ان کی نظر میں امی تھی.
حالانکہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں, بڑے بڑے شاعر تھے, بڑے ادیب, اس وقت کے مطلب اس وقت کا جو بھی ان کا لٹریچر ہے اس سے پتہ پڑتا ہے کہ کافی پڑھے لکھے لوگ تھے. تو یہ اس زمانے میں بالکل نہیں ہے جس میں کہ مسلمانوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, یا اس وقت قریش مکہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یہ بالکل غلط اس کی انٹرپریٹیشن ہے. پوری کی پوری قوم کو امیین کہا ہے اس سورہ جمعہ میں, اور اس کی وجہ جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی ہزاروں سال سے. اب یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں ان کے اوپر کتاب تو نازل ہوئی تھی, لیکن ان کا حال کیا تھا, یعنی جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے, جو کتاب والا, کتاب کے حاملین, حمل التورات, کتاب کے ہولڈرز, انٹرسٹڈ وتھ تورا, کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے جو آج مسلمانوں کا حال ہے. ایگزیکٹلی یہی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا جن کے پاس یہ کتاب نازل ہوئی تھی, لیکن ان کے پاس ان کی حالت یہ تھی جیسے گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. کتابیں بہت ساری, میڈیسن کی, انجینئرنگ کی, اور اس کی لدی ہیں. اگر گدھے کی پیٹھ پہ لدی ہوئی ہیں تو وہ کچھ زیرو ویلیو ہے اس کی. یہی حال یہود کا تھا اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ قرآن ہے اس کے اندر بہت کھول کھول کے ڈیٹیل, کمپلیٹ ڈیٹیل, گرینیولر ڈیٹیلز میں ان کو گائیڈنس دی گئی ہے یہ تمام چیزوں کی. کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ایمان کی بھی, کہ اللہ پہ اگر ایمان لاتے ہو تو کیوں لانا ضروری ہے, کیا وجہ ہے, اندھا ایمان نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے. اس کے بعد یہ تمام پلرز اٹھانا ہے تو کیوں اٹھانا ہے, کیوں ضروری ہیں, اور یہ کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے تو یہ کیوں ضروری ہے. پوری کی پوری چیز قرآن میں کھول کھول کے رکھی گئی ہے. لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بالکل بنا سوچے سمجھے وہ قرآن کو, جو لوگ پڑھتے ہیں, جو پڑھتے نہیں ہیں وہ ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے, لیکن جو پڑھتے بھی ہیں اس کی جو تلاوت بھی کرتے ہیں وہ بالکل ایسے کرتے ہیں جیسے کہ گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوتا گدھے کو میڈیسن کی, انجینئرنگ کی, لا کی اور سائنس کی کتابیں اپنے پیٹھ پہ لادنے سے. آخری آیت میں یہ فرمایا گیا ہے مسلمانوں کو, وہی پیوریفیکیشن کی آیت ہیں یہ, کہ تم مشن کے تعلق سے رسول کو چھوڑ کے مت جانا اکیلے کبھی بھی. جو ان سے ایک غلطی ہوئی تھی وہاں پہ مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک کیروان آیا باہر سے, تو وہ خطبے کے بیچ میں اٹھ کے چلے گئے شاپنگ کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز بہتر ہے وہ ٹریڈ سے, ڈیل شاپنگ سے بھی بہتر ہے, اور کھیل کود میں جو تم لوگ لگے رہتے ہو اس سے بھی بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین. اگلی سورہ منافقون ہے, نام ہی بتا رہا ہے کہ کیا ہے اس کا. منافقون یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی ٹیم میں شامل تھے, لیکن اندر سے ٹرمائٹ کی طرح, دیمک کی طرح اس کو چاٹ رہے تھے. تو اس کو بہت ڈیٹیل میں اس پوری کی سورہ کا نام ہی وہی ہے, منافقون. ٹیم میں شامل ہیں لیکن اندر سے مشن کو ویک کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما پہلی ویری فرسٹ آیا کہ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے, حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور منافق ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کو معلوم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں جاتا کہ انسان زبان سے کیا بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت, دل کا جو اندر انٹرنل جو انٹینٹ ہے, جو نیتیں ہیں, اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے, کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ دوسری نمبر آیت میں, کہ وہ اللہ کے مشن کے راستے میں روڈ بلاکس کھڑے کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. اللہ کے مشن کے راستے میں اسٹمبلنگ بلاکس, روڈ بلاکس کھڑے کرتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون. کتنا ایول ایکشن ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, کتنی بری چیز ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور جب ان کو دیکھو گے تو باتیں بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ بالکل ووڈن پیسز ہیں, بالکل کندے ہوتے ہیں نا, بالکل کوئی ان کے اندر کوئی روح نہیں ہے, کوئی کیریکٹر نہیں ہے. ہم العدو فاحذروہم. یہ تمہارے دشمن ہیں, تمہاری ٹیم میں شامل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے دشمن ہیں. سو فاحذرہم, الرٹ رہو ان لوگوں سے. قاتلہم اللہ, میں اللہ ڈسٹرائے دیم. اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ ہی فرما رہا ہے اپنی ہی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو
تباہ و برباد کر دے. اللہ حافظنا. اللہ تعالیٰ پھر غصے اور غضب کی آیت ہے، سورہ ہے یہ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کے پاس آؤ تاکہ اللہ کا رسول اس سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو وہ اپنے ایروگینس میں، اپنے تکبر میں منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ وجہ ہے، اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کی دعا کرے یا نہ کرے. لن یغفر اللہ لہم، یہی ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے کہ ان کے لیے بالکل اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ کا رول ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا رول ہے، سنت اللہ. آیت نمبر 6. اپنے زبان سے، اپنی ٹانٹنگ سے وہ یہ محسوس کرانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، ہم جا کے ان لوگوں کو مدینے میں جا کے واپس ان لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول کو، رسول اور ان کی ٹیم کو ذلیل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت، اصل جو عزت ہے وہ تو اللہ کے رسول اور ان کی ٹیم کو ہے، لیکن منافقوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہے. وہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کر دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پروفٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ٹیم کو اور اللہ تعالیٰ کے مشن میں کام کرنے والوں کے لیے عزت الوکیٹ کر دی ہے. ان سے وہ عزت کوئی نہیں چھین سکتا. 10 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو. جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اینڈ بی امنگ دا رائچس، صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت ایک فکسڈ ہے، جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد تمہارے پاس جتنے بینک بیلنس ہیں، جتنی پراپرٹیز ہیں، وہ تم چاہو بھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر نہیں کر پاؤ گے. اپنی زندگی میں اس کو خرچ کر دو جتنا ہو سکتا ہے اپنی آخرت کے لیے. تغابن، ساتویں 8ویں نمبر کی آیت میں قیامت، سینٹرل آئیڈیا جو ہے ہمارے دین کا، قیامت، آخرت، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ تم ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تم قیامت کے دن. اس دن، آیت نمبر 9، اس دن ضرور لوگوں کو جمع کرے گا وہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ آئیں گے، کلیئرٹی، یہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گے، کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ایمان کی اور عمل صالح، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. اس میں پچھلی منافقون میں ظاہر ہے کہ فوکس جو تھا وہ منافقوں سے ہوشیار رہنے کا تھا. تغابن میں امپورٹنٹ آیات ہیں یہ بیوی بچوں سے، گھر والوں سے الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں کسی نہ کسی طرح پریشر ڈال کے تمہیں اللہ کے مشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں. انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ ایمان والوں، شیورلی، انڈیڈ، ڈیفینیٹلی تمہارے بیویوں اور تمہارے بچوں میں کچھ لوگ تمہارے دشمن ہیں. تمہارے دشمن مطلب اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یعنی وہ تمہیں اللہ کے دین پہ نہیں چلنے دیں گے. امنگ یور وائفز اینڈ امنگ یور چلڈرن، تو ان سے ہوشیار رہو. لیکن ہوشیار رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مار پٹائی شروع کر دو، سختی شروع کر دو. مشن پہ لگے رہو، اس کے ساتھ ساتھ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سافٹلی ڈیل کرو ان کے ساتھ، مشن سے مت ہٹو، بالکل مت ہٹو. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن ہے اگر تمہیں مشن سے ہٹا رہے ہیں تو، لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آیت نمبر 14 اور 15 ہے. بہت کرسٹل کلیئر آیات ہیں یہ، کہ بہت سے بیوی بچے، بہت سے رشتہ دار، قریب رشتہ دار جو ہیں وہ اللہ کے مشن کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں دشمن بن کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے یہ.
لیکن اصل چیز جو ہے تمہارا فوکس جو رہنا چاہیے، واللہ عندہ اجر عظیم، آخرت میں جو تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے جو تیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر تمہارا فوکس رہنا چاہیے، نہ تمہارے مال پہ نہ تمہارے بیوی بچوں پہ. پورے حق ادا کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ان کو اس لیول پہ لے جا کے مت کھڑا کرو کہ تمہیں وہ مشن سے ہٹا دیں. تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ بخیل لوگ، اسٹنجی، اللہ کی راہ میں جو خود خرچ نہیں کرتے اور لوگ دوسروں کو خرچ نہیں کرنے دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. اب یہ بات آ گئی جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ قرض حسن دو گے اس کو، لارج بڑے بڑے اماؤنٹ اس کی راہ میں خرچ کرو گے دین کے مشن کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا واپس. اور اللہ تعالیٰ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرنے والا ہے اس طرح کی. طلاق میں سورہ طلاق، اس کے بعد اس میں طلاق اور تحریم، یہ دو سورہ یہ ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سپریشن کے احکام دیے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ یہ ریالٹی ہے لائف کی کہ ہر رشتہ کامیاب نہیں ہوتا، میریٹل ریلیشن شپ. تو جب اگر ناکام ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو ایک جنرل رول جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کافی ڈیٹیل ہے، پوری نام ہی اس کا سورہ طلاق ہے. وہ یہ کہا ہے کہ واتقوا اللہ ربکم، جو بھی اسٹیپس لو، جو بھی ایکشن لو، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لو. کوئی ان حالات میں بھی لائنز کراس نہیں کرنا چاہیے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سے. جنرلی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن آج کل جس طرح کے قانون مجرموں نے، ظالموں نے بنا کے رکھے ہیں، آج کل عورتیں اس کا زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. اور اس وقت مرد ہر کمیونٹی میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، ہر کمیونٹی میں اس وقت مرد اس کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، مظلومی کا، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی جو گائیڈنس ہے، اللہ کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے فیصلے کرو اس سچویشن میں بھی. ڈیٹیلز ہیں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اس کو پڑھ لینا چاہیے. بار بار کہا ہے کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر تم اللہ سے ڈر کے ہوئے سارے اسٹیپس لوگے سپریشن کے ٹائم میں بھی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا جہاں سے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. مینٹیننس کی ہے کہ جب اگر سپریشن ہو جائے 6 نمبر کی آیت میں، تو میں کس طرح سے مینٹیننس دو اپنی بیوی کو جس کو تم چھوڑ رہے ہو. اور یہاں یہ بھی آیا ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر تم نے اس کو جتنے بھی گفٹ دیے ہیں، جو بھی جیولری دی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ، کیونکہ آپ جس وقت سپریشن ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی بٹرنیس آ چکی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی یا جو دی ہوئی اس طرح کی چیزیں، جیولری وغیرہ دی ہوئی ہے، وہ واپس لینا نہیں ہے. اسلامک کیریکٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پورا کا پورا اس کو اٹھا کے دے دو. یہی ہے واتقوا ربکم، کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس میٹر کو ہینڈل کرو، ڈیل کرو. تحریم، سورہ تحریم اس کے بعد ہے. اس میں حرمت کے تعلق سے، یعنی اللہ کے رسول کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. یہ کلیئر کیا ہے اس چیز میں کہ 2 چیزیں اس میں، 2 میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی کسی وائف سے کوئی چیز سیکریٹلی، کوئی کانفیڈینشیل بات شیئر کی تھی، وہ انہوں نے دوسری بیوی کو بھی بتا دی. تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر یہ چیز ناپسند آئی. تو اس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس روایت میں آتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی سخت اس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے، کوئی بھی چیز ہے، مسلمانوں کو اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ کیا چیز تھی، کیوں مطلب کیا پورا معاملہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کلیئر نہیں کیا. اصل جو ہمارے لیے جو لرننگ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حلال حرام کو ڈکلیئر کرنے کا حق اللہ نے اللہ کے رسول تک کو نہیں دیا. یہ چیز کلیئر ہے اس میں، پیورلی ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پوری حرام اور حلال کی لسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دی ہے. اس سے 1 انچ زیادہ لسٹ میں ایڈیشن کرنے کا یا سبٹریکشن کرنے کی اتھارٹی اللہ نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں دی تھی.
دو میٹرز ہیں جیسے میں نے کہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے تعلق سے. ایک تو یہ تھا میٹر کہ کوئی بات کہی گئی تھی، اس کو انہوں نے لیک کر دی تھی، اس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراض ہوا اس سے. اور دوسرا میٹر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت سخت تھے، اور اس لیے سخت نہیں تھے کہ اپارچونیٹی تھی ان کو اچھی کمفرٹیبل لائف گزارنے کی لیکن وہ نہیں گزار رہے تھے، ایسا نہیں تھا. مکے میں اچھی خاصی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور سے جب تک کہ سیدہ خدیجہ کی ویلتھ جب تک ان کے پاس رہی، جو انہوں نے جو ٹریڈنگ پارٹنر جو تھے اس میں، تو انہوں نے اچھی زندگی تھی ان کی مکے میں. مدینے میں سچویشن اس لیے ڈیفیکلٹ ہو گئی تھی کہ بڑی تعداد میں مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنے بزنسز چھوڑ کے، اپنے ٹریڈ چھوڑ کے، تمام چیزیں چھوڑ کے، خالی ہاتھ صرف اللہ کے مشن کے لیے مکے سے چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایک لیڈر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنی ٹیم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے وہ. تو جو کچھ ان کے پاس تھا، اللہ کے رسول کے پاس تھا، اصحاب رسول کے پاس تھا، وہ مہاجرین پہ اور جنگوں میں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا تھا. تو ایک بہت ہی ٹائٹ سچویشن تھی. تو یہ ٹائٹ سچویشن تو اللہ کا رسول تو ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول تھا، اس کو تو بہت آسانی سے کر پا رہا تھا وہ، لیکن ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے یہ چیز آسان نہیں تھی، ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں سے کہا ہے کہ اگر تم لوگ انبیئریبل ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کی مشن پہ کام کرنا، اللہ کے مشن کی پہ قربانیاں دینا، تو تم کہو تو اللہ کا رسول جو ہے وہ تمہیں طلاق دے دے گا. سب کو آپشن دے دیا ان کو کہ تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تمہیں دنیا تمہاری پرائیورٹی ہے، دنیا ہی تمہیں یہاں کا کمفرٹ، یہیں کی تمہیں ساری چیزیں چاہیے، تو اللہ کا رسول تمہیں طلاق دے دے گا اور دوسری بیویوں سے اس کا نکاح کروا دے گا. یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات. یہ انہوں نے کیریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ تم سے بہتر ہوں گی وہ. سبحان اللہ، دے آر آلریڈی گڈ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ ان کو کچھ انکمفرٹیبل ان ایز محسوس کر رہی تھیں وہ ٹائٹ زندگی میں، کہ سبمٹنگ ہوں گی، سرنڈر کر کے رہیں گی وہ، مومنات ہوں گی، بلیونگ ہوں گی، قانتاتن کنٹینٹڈ ہوں گی، اور اوبیڈینٹ ہوں گی، اف نہیں کریں گی رسول کے بات پہ. یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ نا ہسبینڈ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بیویاں ایسی ہوں گی، ہے نا، اللہ کے رسول کے لیے ہے یہ، ان کی بیویوں کے لیے. بہرحال ظاہر ہے کہ اچھی نیک عورتوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جو اللہ نے جو ایک خوبصورت کیریکٹرسٹک پریزنٹ کیے ہیں اس کو میں جتنا پاسبل ہو سکے ان کو کاپی کریں. ریپینٹنٹ ہوں گی، اپنی تائباتن، اپنے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ ان سے اللہ سے معافی مانگیں گی. عابداتن، جیسا کل میں بتا چکا ہوں کہ یہ عبادت والی نہیں ہے بلکہ وہ پوری کی پوری بندگی والی ان کا کیریکٹر اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ان میں سے دونوں کیٹیگری کی ہوں گی، ورجن بھی ہوں گی اور پریویسلی میرڈ. مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ ٹرن 6 نمبر کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے رسول اور ان کی بیویوں پہ، امہات المومنین پہ، اور پھر مسلمانوں پہ، کہ تم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو، امیجیٹ فیملی کو آگ سے بچاؤ. جو لوگ ریجیکٹ کر رہے تھے ان سے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کہ آج تم کوئی ایکسکیوز مت دو، آج تو تمہیں جو کچھ کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو، جو تم نے نہیں کیا ہے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا. تحریم ورس نمبر 7. اور پھر سے آلٹرنیٹ 8 نمبر کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی کہنا چاہیے آج کی رات بھی اس آیت پہ عمل کرنے کی رات ہے. آج کی رات اس آیت پہ عمل کرنے کی رات ہے کہ جب ہم یہاں سے اللہ کی گائیڈنس جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ سن کے جب اٹھیں تو زیادہ وقت اپنا توبہ اور استغفار میں. اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خامیاں، تمہاری کمیاں تم سے دور کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. اور اس دن جب یہ ہوگا تو تمہاری روشنی، ان لوگوں کی روشنی جو ہے وہ ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. اور وہ یہ لوگ کہیں گے
کہ ربنا اتمم لنا نورنا، کہ ہمارا یہ جو ہماری جو روشنی ہمارے آگے آگے چل رہی ہے، جو ہمیں لائٹ پرووائڈ کر رہی ہے، اس کو ہمیں آخر تک رکھ، جب تک کہ ہم جنت میں انٹر نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کو سوئچ آف مت کرنا، بلب کو سوئچ آن رہنے دینا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کلیئر انسٹرکشن دے دیے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول تم منافقوں کے اور ڈس بلیورز کے خلاف ایکشن لو، ہارش ایکشن لو، کیونکہ ان کا ڈیسٹینیشن جہنم ہے۔ 9 نمبر کی آیت۔ اب اس میں آخر میں تحریم میں 4 خواتین کا مثال دی ہے، 2 جہنم کی عورتیں اور 2 جنت کی عورتیں۔ جہنم کی عورتیں کون سی؟ 2 جلیل القدر رسولوں کی وائفز، یعنی جن کے گھر میں دنیا کی الٹیمیٹ ہدایت آ رہی تھی لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی وائف اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ان دونوں کو کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی، خائن تھیں اپنے شوہروں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، جو لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور 2 جنت کی عورتوں کی مثال دی ہے، ان میں سے ایک فرعون کی بیوی ہے، جو فرعون جیسے مجرم ظالم کے گھر میں زندگی گزاری تھی، لیکن اپنے شوہر کی کرائمز پارٹنر نہیں تھی، وہ اس کے کرائمز میں پارٹنرشپ نہیں کی اس نے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی تھی، اور اس نے اپنی لائف کو اس طرح کی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب اس کے پاس میسج پہنچا، اور ظاہر ہے کہ رائل کورٹ میں پیلیسز میں رہتی تھی وہ، تو اس کے پوری خبر ملتی رہتی تھی کہ ایک اللہ کا رسول آیا ہے، تو کیا میسج لے کے آیا ہے وہ۔ اس کے ذریعے انہوں نے یہ پورے کی پوری پلرز کھڑے کیے اپنی لائف میں، اور یہ پوری کی پوری کمپلیٹ سٹرکچر ڈیولپ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پھر اس کے لیے یہ دعا تھی اس کی، جو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو اس میں، کہ یہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اس کو اجر اس کی اپنی کوششوں کا دیا۔ اور دوسری جنتی عورت جو ہے وہ مریم، سیدہ مریم بنت عمران، کہ ان کو ٹریبیوٹ جو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کیا ہے کہ وکانت من القانتین، کہ وہ بہت ہی ایکسٹریملی اوبیڈینٹ تھیں، وہ ایکسٹریملی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی اوپر بوجھ ڈالے، برڈن ڈالے، کبھی اف نہیں کرتی تھیں وہ۔ سورہ ملک، یہ جو ہم کئی بار یہاں پہ بات کر چکے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں خود بھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے معلوم کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس لیے نہیں کہ ابا نے کہہ دیا، اماں نے کہہ دیا، کسی مولوی صاحب نے بتا دیا، بلکہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، تو وہی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو سورہ ملک اس کے لیے بہترین کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے سورہ ہے، پوری کی پوری سورہ، میں اس کو کور نہیں کروں گا۔ اس کی ایک آیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی توحید کے اوپر، کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، یہ سورہ جو ہے یہ بالکل کانسیپٹ کلیئر کر دیتی ہے۔ اس میں بس میں نے سلیکٹیو 3 چیزیں نوٹ کری ہیں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ شروعات کر رہا ہے آسمان کی بلندیوں سے، اپنی بادشاہی جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی شہادت پیش کرنے کے لیے، کہ تم دیکھتے ہو آسمان میں کوئی کریز نظر آتی ہے، تمہیں کوئی چیز وہاں پہ کریک یا کریز نظر نہیں آئے گی، وہاں سے بات شروع کرتا ہے۔ اور بیچ میں پھر جہنم کی طرف بات پلٹتی ہے، جبکہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا 6 آیت میں بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جن لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ تمام چیزیں، اس کے لیے بہت ہی برا ڈیسٹینیشن ہے جہنم کا۔ اور یہ جو میں نے کل بھی ایک آیت کے بارے میں کہا تھا کہ جو بہت ہی خوف دلانے والی، دل دہلا دینے والی اسکیری ورسز ہیں قرآن میں، ان میں سے انہی آیات میں سے یہ ہے کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ اللہم حفظنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب وہ اس میں پھینک دیے جائیں گے کچرے کی طرح جہنم کے گڈھے میں، تو اس کو دور سے اس کی غضبناکی، اس کا جو انہیل کر رہی ہوگی، اس کی جو سانسیں لے رہی ہوگی، غصے میں جو سانس، جیسے انسان بھی کبھی کبھی جب غصے میں ہوتا ہے تو بہت عجیب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں نا اس کے، اس سے زیادہ بڑی، اس سے زیادہ خوفناک سانس جو ہے وہ جہنم لے رہی ہوگی، تو وہ دور سے اس کو سنیں گے۔ 7ویں نمبر کی آیت، تکاد تمیز من الغیظ،
جہنم جو ہے وہ غصے میں برسٹ ہو رہی ہوگی. جہنم, اللہ تعالیٰ نہیں, جہنم غصے میں پھٹی پڑ رہی ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یاتکم نذیر. ان سے جو لوگ بیچز کے بیچز اس میں جب پھینک دیے جائیں گے تو ان سے جہنم کے گارڈز, سیکیورٹی گارڈز ہی پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آتا تھا. بار بار یہ بات آ رہی ہے نا ہمارے یہاں سیشنز میں بھی, اس میں بھی, کہ اصل میں یہ انذار کی کتاب ہے, یہ انذار کا دین ہے. یہ اللہ کا رسول جو آتا ہے وہ وارن کرنے آتا ہے, وارنر. تو سیکیورٹی گارڈ جو ہیں ان کو کچرے کی طرح جہنم میں آگ میں پھینکنے سے پہلے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا. اب دیکھیے کیا جواب دیں گے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, آیا تو تھا, فکذبنا, ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. وارن کرتا تو تھا بیٹھ کے اللہ کا رسول, اور اس کے بعد بھی لوگ ہمیں وارن کرتے رہتے تھے, لیکن ہم اس کو ریجیکٹ کرتے رہتے تھے. اور کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. اور یہ کہیں گے کہ ہم لوگ سنتے تو تھے بیٹھ کے, لیکن بیٹھے تو ہوتے تھے لیکن سنتے نہیں تھے. آواز تو آتی تھی کانوں میں ہمارے وارننگ کی, لیکن ہم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل, اور نہ ہی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے. نہ سنتے تھے نہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے, سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے ہم لوگ جہنم میں پھینک دیے گئے. اپنے بارے میں خود ہی بولیں گے. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. تو اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کریں گے وہ. اب یہ دیکھیے, میں نے کہا کہ بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بلندیوں سے, بیچ میں جہنم کا سین آیا ایک, اور اینڈ میں شروعات آسمانوں کی بلندی, بیچ میں یہ, اور اینڈ کائے سے میں ہو رہا ہے زمین کی تہ سے بات ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کس طرح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جو تمہارے بور ویل ہیں, بور جو ہیں, ابھی آنے والا ہے یہ موسم, مئی جون کا موسم, جب سارے بور سوکھ جاتے ہیں نا, یہ سارے کنویں سوکھ جاتے ہیں, ندیاں سوکھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے بور ویل, تمہارے کنویں جب سوکھ جاتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور پانی ہے جو اس میں لا کے ڈال سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اس لیے اللہ پہ یقین کرو. یہ ہے کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ. بالکل حقیقت ہے یہ چیز. ہر گرمیوں میں, ہر سمر ویکیشنز میں ہم دیکھتے ہیں پیک پہ, مئی اینڈ میں, جون میں سب کچھ سوکھ جاتا ہے. تو کون واپس ریفل کون کرتا ہے اس کو؟ اللہ کرتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ندیوں کو, نالوں کو, بورز کو, کنوؤں کو ریفل نہیں کر سکتی. اس طرح سے مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ایمان لاتا ہے انسان مسلمان, تو اس طرح سے ایمان لانا چاہیے. قلم کافی وہی چھوٹی چھوٹی آیت سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی صداقت, کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کیونکہ رسول کے اوپر کوشچن مارک اٹھاتے تھے وہ کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے. تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو, ان کے کیریکٹر کو پریزنٹ کر رہا ہے ایز ایویڈنس, کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے, یہ اللہ کا رسول نظر نہیں آتا تمہیں؟ یقیناً تمہارا رب جانتا ہے کہ کون تم میں سے بھٹکا ہوا ہے اور کون صحیح راستے پہ ہے. 7 نمبر کی آیت. پھر ایک بہت ہی گندے کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے 8, 9, 10, 11, 12, 13 میں اس کے بارے میں کہا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ یہ شاید مغیرہ, اپنے خالد بن ولید بن مغیرہ کا کیریکٹر تھا. یہ بہت پاورفل تھا, بڑے بیٹے تھے اس کے پاس, بہت مال دولت تھی, بڑے اس کے پاس پراپرٹیز تھیں. اس کا کیریکٹر جو ہے بہت ہی گندا کیریکٹر اس میں 10, 11, 12, 13 میں اس کو کوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر سورہ قلم میں 2 باغ والوں کا ذکر آیا ہے 22 نمبر, 22, 23, 24 میں, کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ دولت سے یا کسی اپنے انعام سے نوازتا ہے تو کس طرح سے وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو وہ ہارویسٹ کے ٹائم صبح 3 بجے 4 بجے رات کو اٹھ کے ہارویسٹ کرنے جا رہے تھے, اور یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج تو مزہ آ جائے گا, اپنے پاس بہت پیسہ, بہت دولت آئے گی, اور دیکھنا کہ کوئی دھیرے دھیرے چپکے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے, اور دیکھنا کہ کوئی مانگنے والا نہیں آ جائے ہمارے پاس, ہماری دولت میں سے بانٹنے والا کوئی, اس میں شیئر کرنے والا نہیں آ جائے. اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ چیز, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے, اور ہمیں ڈپرائیوڈ لوگوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کے ساتھ بانٹنے کی ہمارے کور کیریکٹرسٹک آف دین. تو اللہ تعالیٰ جب وہ پہنچے وہاں پہ باغ میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا اس کے اوپر
عذاب بھیج کے اور اس کو ختم کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ اس پہ بہت نادم ہوئے اور اس پہ آپس میں ایک دوسرے کو بلیم بھی کرنے لگے کہ یہ تمہاری ایروگینس تھی, تمہاری تکبر تھا جس کی وجہ سے کہ یہ حشر ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہم اس طرح کے گندے کیریکٹر والوں کو اور اچھے کیریکٹر والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ فنجعل المسلمین کالمجرمین. ظاہر ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ جن کا کیریکٹر نیٹ اینڈ کلین ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, جنراسٹی اور تمام چیزیں جو یہاں سامنے نظر آ رہی ہیں, اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, اور جو لوگ بہت بخیل ہیں, اپنے مال کے اوپر سانپ بنے بیٹھے رہتے ہیں, کہ ان دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس دن پھر سے بار بار قیامت کے دن کہ اس دن ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت پوری طرح سے کور کی ہوئی ہوگی ان کو 43 نمبر کی آیا میں. اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جھکو تو وہ جھکتے نہیں تھے اللہ کے آگے. تو اس دن قیامت کے دن وہ چاہیں گے بھی کہ اللہ کے آگے جھکیں تو وہ نہیں جھک پائیں گے. ویری اسکیری آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت سخت حالات ہیں, بہت کئی طرح سے اٹیک ہو رہے ہیں ان کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم یونس کی طرح, مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا کہ وہ مشن چھوڑ کے کوئٹ کر کے ریزائن کر کے دور چلے گئے تھے. وہ غلطی تم مت کرنا. تمہیں صبر کے ساتھ یہ تمام چیزیں فیس کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح سے تمہیں ویکنیس نہیں دکھانا چاہیے. الحاقہ ہے, اس میں قیامت کا پورا پکچرائز کیا گیا ہے 13-14 کہ کیا چیز ہوں گی اس دن. تمام پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اب یہ 17 نمبر کی جو آیت ہے اس پہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں میں تم زیادہ انویسٹیگیٹ مت کیا کرو. جیسے کہا ہے نا اس میں کہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, تو مسلمانوں کو متشابہات میں سے ہیں یہ, اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ڈیپ ڈائیو پروبنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا عرش کیسا ہوگا, فرشتے کیسے اٹھائے ہوئے ہوں گے, کون فرشتے ہوں گے, اللہ کا تو کوئی فزیکل شیپ ہی نہیں ہے, کس طرح سے. یہ تمام چیزیں یہ ان کی جو حقیقت ہے, جو ان کے جو ایسنس ہے وہ ہمیں قیامت کے دن ہی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا, کس طرح کے فرشتے ہوں گے جو ان کو اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, اور کیا ایکچولی یہ سین ہوگا. مسلمانوں کو بس اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس دن فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن ظاہر ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال, یہ جو کیریکٹر لے کے آئیں گے, پورا کا پوری جو پوری سلائیڈ ہے پلرز سے لے کے اور پوری اسلامک لرنر پروفائلز, ان کے اعمال جو ہیں ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور وہ کیونکہ وہ کلیئر تھے, ان کو کلیئرٹی تھی دل و دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونا ہے ایک دن, اس لیے انہوں نے یہ اپنا کیریکٹر بنایا تھا. یعنی وہ واقعی دل و ڈیپلی آخرت پہ ایمان رکھتے تھے, صرف زبانی نہیں بلکہ دل بھی ان کے اس بات سے کنونس تھے. اور جو لوگ جھوٹا ایمان رکھتے ہیں, یعنی زبان سے وہ بھلے ہی کہتے ہوں کہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن وہ ان ریالٹی ایکشن میں ان کا وہ ایمان بالکل نہیں ہوتا. ان کا نام ہے, ان کا جو ریکارڈ بک ہے, ان کی جو پوری ہسٹری ہے وہ پوری ان کو لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی. تو وہ چیخ اٹھیں گے کہ کاش کہ یہ میری آخری موت ہوتی اور یہ میرا حساب مجھے نہیں دیا جاتا اپنے ہاتھ میں. 26-27 آیا. میری تمام اتھارٹی, میرا پورا پاور جو ہے وہ اب آج سب ختم ہو گیا ہے. فرشتوں سے کہا جائے گا کہ پکڑو اس کو اور اس کو زنجیروں میں باندھو اور اس کو کھینچتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو. یہ کیا حرکتیں کرتا تھا, یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نہ وہ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا تھا, نہ وہ مشن کو مانتا تھا, نہ وہ لوگوں کو انکریج کرتا تھا کہ مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا کھلائیں. اس دن اس کو صرف پس, جو وونڈ کا جو ڈسچارج ہوتا ہے, پس جو ہوتا ہے, وہ اس کو کھانے پینے کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ اپنا کھانا لوگوں سے شیئر نہیں کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے رسالت کو پروف کرنے کی بات اللہ تعالیٰ حقہ کے آخر میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ رسول کتاب اپنی طرف سے لے کے آتے اور ہم یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو ہم ان کو کھڑے کھڑے ختم کر دیتے. ہم اللہ کے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے.
ثم لقطعنا منه الوتین، کہ ہم ان کی لائف لائن کو کٹ کر دیتے اگر وہ اس طرح کی غلطی کرتے تو۔ آج کے تعلق سے جو شب قدر کے تعلق سے یا 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کے تعلق سے جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے قرآن میں۔ معارج کی 4 نمبر کی آیت ہے کہ آج کے یعنی یہاں کے جو معاملات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس دن تمہارے حساب سے 50,000 سالوں کے برابر کا دن ہوتا ہے، وہ 50,000 سال کے برابر، 50,000 سنہ 4 نمبر کی۔ تو تم صبر سے اپنا کام، فصبر صبرا جمیلا، تم اپنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور تمام مشنریز سے جو اللہ کے مشن پہ کام کرتے ہیں، کہ تم لوگ اچھے صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہم یرونہ بعیدا، تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت دور ہے وہ دن، یہ قیامت کا دن، ونراہ قریبا، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، بس آنے ہی والا ہے وہ، جس دن ہر ریجیکٹ کرنے والا، مشن کو ریجیکٹ کرنے والا یہ چاہے گا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دے دے، رینسم، اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ اب کیا کن کن لوگوں کو دے دے؟ یہ بتایا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو چاہے گا کہ یہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو دے دے کہ تم ان کو ڈال دو جہنم میں، مجھے تو بچا لے اللہ تعالیٰ کسی طرح، جن کی وجہ سے کہ ہم دنیا اپنی آخرت خراب کرتے ہیں دنیا میں، وہ آخرت میں یہ چاہے گا کہ ان سب کو اٹھا کے لے جائے اللہ تعالیٰ، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ، وہ انسان جو ہے وہ بے صبرہ ہے اور اللہ کی راہ میں کمٹ نہیں کرتا، لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں کرتا کچھ۔ اور ان لوگوں کو جو سکسیسفل ہوں گے کہ ان کے مالوں میں لوگوں کا حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان لوگوں کا، جو لوگ محروم ہیں، جو سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ اور جو والذین یصدقون بیوم الدین، جو دل سے قیامت کو اور ڈے آف اپریزل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، دل سے، زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ یہ سورہ مومنین کی جو آیات ہیں اسی کو ایک طرح سے ریپیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ، کہ ان کے جو کیریکٹرسٹک ہیں وہ پورے کے پورے تقریباً اپنی پرومسز کو پورا کرتے ہیں، جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ دے ڈونٹ بریک دیئر پرومسز، دے ڈونٹ بریچ دیئر پرومسز، اور سچی گواہی دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے سامنے ہوا ہے اس کو وہ دے ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش، دے ڈونٹ ٹوسٹ اینڈ ٹرن دا فیکٹس، دا ریالٹی، جو کچھ ہوتا ہے ایمانداری کے ساتھ پوری بات بتا دیتے ہیں۔ سورہ نوح کو اللہ تعالیٰ، میرے خیال سے نوح پہ آج ختم ہوا ہے، تو آخری سورہ ہے جس میں کہ آج شیخ نے تراویح ختم کی ہے۔ اس میں دیکھیے سورہ نوح میں نہیں جاؤں گا، اس میں سب بس یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے کمپلینٹ لیٹر ہے یہ، یعنی ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اللہ کے مشن پہ کام کیا، اور ان کو اتنے لمبے، یعنی اباؤٹ 1000 ایئرس، لیکن ان کے مشن کو لوگ ریجیکٹ کرتے رہے، انکلوڈنگ ان کی وائف اور ان کا بیٹا، بیوی نے بھی ریجیکٹ کیا اور بیٹے نے بھی ریجیکٹ کیا، اور بھی پوری قوم نے بھی ریجیکٹ کیا۔ تو ایک طرح سے یہ پورا کا پورا جو سورہ نوح ہے پورا کمپلینٹ لیٹر ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے مشن کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کو کمپلین کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت زبان میں کمپلین کر رہے ہیں کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات ان کو مشن کی طرف بلایا، لیکن یہ مشن سے دوری بھاگتے رہے۔ 6 نمبر کی آیت، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں بلاتا رہا دن رات ان کو، لیکن یہ مشن سے دور بھاگتے رہے۔ میں ان کو جب میں مشن کی طرف انوائٹ کرتا تھا تو یہ اپنے کان بند کر لیتے تھے، نہیں آنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو کھلے عام بھی دعوت دی، اوپنلی بھی، اور سیکریٹلی بھی بلایا ان کو۔ تو آخر میں یہ جو کمپلین لیٹر جو ہے ختم ہو رہا ہے، جہاں پر آج ہم اپنی بات بھی ختم کریں گے، جسٹ بھی ختم کریں گے انشاءاللہ، کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی یہ رسول جو ہوتا ہے کوئی سول لیس، ہارٹ لیس نہیں ہوتا کہ بس وہ کچھ بھی ہوتا رہے اس کے ساتھ،
وہ تو اچھا ہی اچھا کرتا رہتا ہے، لوگوں کے لیے اچھی ہی اچھی چیز سوچتا رہتا ہے، آخر سانس تک ایسا نہیں ہے. آخر میں جب مشن کا اینڈ ہونے لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدترین عذاب دے، بدترین عذاب اپنی قوم کے بارے میں. حالانکہ اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، رسول کو سب سے بڑھ کے ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بھی ہوتی ہے، عام انسانوں کو بھی، لیکن رسول کو سب سے بڑھ کے ہوتی ہے. 26 نمبر کی آیت میں بول رہا ہے کہ تو ان کو بدترین عذاب دے، کیونکہ اگر تو نہیں دے گا تو یہ خود بھی مجرم ہیں اور ان کے آگے والی جو جنریشنز آئیں گی وہ بھی یہی جرم اور ظلم کرتی رہیں گی، اس لیے تو ان کو بالکل مت چھوڑ. اور رب اغفر لی، جو میرے مشن میں جو بہت چند لوگ جو میرے مشن میں میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ان کو، اور میرے والدین کو، میرے پیرنٹس کو، وادخل ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا، ان لوگوں کو ہم سب کو معاف کر دے جو میرے ساتھ مشن میں شریک ہو کے کھڑے میرے مشن پارٹنر ہیں، اور یہ ظالموں میں سے تب سب کو تو تباہ و برباد کر دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، ان کی صرف تباہی میں تو زیادتی دے، انکریز کر، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ان کو زیادتی نہ دے سوائے تباہی کے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.